نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 32 پڑھیں گے، جس میں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال وحدثني بشر بن خالد ابو محمد العسكري قال حدثنا محمد عن شعبہ عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ابو الولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، یہ دوسری سند ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے اسی حدیث کو بشر نے بیان کیا، ان سے محمد نے، ان سے شعبہ نے، انہوں نے سلیمان سے، انہوں نے علقمہ سے، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ قال لما نزلت الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم۔ جب سورۃ الانعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ فأنزل اللہ عز وجل ان الشرک لظلم عظیم۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی یہ آیت اتاری، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ آیت کا پس منظر اور صحابہ کرام کا اشکال۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب سورہ الانعام کی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں کون ایسا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ صحابہ کا یہ سوال ظاہر کرتا ہے کہ وہ لفظ ظلم کو عام معنوں میں لے رہے تھے، جس میں ہر قسم کے گناہ شامل تھے، چاہے وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ۔ ان کے لیے یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ ایک انسان گناہ سے مکمل طور پر پاک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب اور شرک کی وضاحت۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اس اشکال کا جواب سورہ لقمان کی اس آیت کے ذریعے دیا، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی یہاں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں بلکہ شرک ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ وضاحت کرتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، ان کے لیے حقیقی امن اور ہدایت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام گناہوں پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ عام گناہوں کے لیے اللہ کے عذاب کا امکان ہے جب تک کہ وہ معاف نہ کیے جائے۔ ایمان اور گناہوں کا تعلق۔ یہ آیت ہمیں ایمان اور گناہوں کے درمیان تعلق کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 1، ایمان کی کمی و بیشی۔ ایمان میں کمی و بیشی ممکن ہے۔ گناہ کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے اور نیک اعمال کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ شرک سے پاک ہیں ان کے لیے امن اور ہدایت ہے، یہ ان کے کامل ایمان کی نشانی ہے۔ نمبر 2، شرک اور گناہ میں فرق۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور ناقابل معافی ہے اگر توبہ نہ کی جائے، جبکہ دوسرے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا دروازہ کھلا ہے۔ نمبر 3، مرجیہ کا رد۔ مرجیہ کا عقیدہ ہے کہ گناہ ایمان پر اثر نہیں ڈالتے، اور ایمان ایک مرتبہ حاصل ہو جائے تو وہ کم یا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اس آیت اور حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گناہ ایمان پر اثر ڈالتے ہیں اور اس کی کمی و پیشی ممکن ہے۔ حدیث اور امام بخاری رحمہ اللہ کا ترجمہ باب۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کر کے یہ واضح کیا کہ گناہوں کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے،
دیگر گناہ چاہے وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ شرک کے مقابلے میں کم تر ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے ظلم کا لفظ عام تھا جس میں ہر گناہ شامل تھا، اس لیے ان کو اشکال پیش آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ اس مقام پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ آیت سے اخذ ہونے والے اسباق: نمبر 1، شرک سے بچنا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اس سے اجتناب ضروری ہے۔ نمبر 2، گناہ اور عذاب۔ ایمان والا شخص اگر گناہ گار بھی ہو تو اس کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ نمبر 3، ایمان میں اضافہ۔ نیک اعمال ایمان کو بڑھاتے ہیں اور انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ نمبر 4، صحابہ کی فکر۔ صحابہ کا اشکال ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکام کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا اور رہنمائی لینا ضروری ہے۔ یہ آیات ہمیں ایمان، شرک اور گناہوں کے حوالے سے ایک جامع نظریہ فراہم کرتی ہیں۔ اگر آپ موحد ہیں اور شرک سے بچے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے اللہ کی رحمت اور امن کی بشارت ہے، لیکن ہمیں اپنے گناہوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔